آپ پر الزام ہے پاکستان کی عوام کی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہندوستان جا کر پاکستان کے کلچر کی دھجیاں بکھیر دیں. جو ڈریسز آپ نے پہنے، جو ایکشنز آپ نے کیے، جو آپ کی جس طرح کی انٹریکشن تھی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہ پاکستان کے نظریاتی اساس، یہاں کے کلچر، یہاں کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتی. پاکستان کے سفیر کے طور پہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں، آپ کو شرمندگی ہے یا آپ سمجھتی الزامات ہی غلط ہیں؟ دیکھیں، ان الزامات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ بگ باس جو شو ہے اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا سے، صرف پاکستان سے نہیں، ہالی ووڈ سے سیلیبریٹیز بھی اس شو میں گئی تھی. اس شو کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی کلچرل ویرائٹی شو ہے جہاں پہ کسی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی شو ہے جہاں پہ کسی کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ مذہبی کتابیں ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اندر لے کر کے جائیں. پھر میرا بنیادی سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے بینگ پاکستانی کہ وینا ملک صاحبہ نے اپنی حرکات سے وہاں پر جا کے پاکستان کی تذلیل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے، اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وینا ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں میں ہیں جن کی شہرت پاکستان کی وجہ سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو دو قومی نظریے کی نفی کر رہی تھی، اور دوسرا ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا. دیکھیے، ضمیر پہ بوجھ تب میں فیل کروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہو. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آئی ایم جسٹ این انٹرٹینر. اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز کیا، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ کانسٹیٹیوشن مفتی صاحب اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے ان کو اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا، تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا را پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے. آپ کی تصاویر وہ ہیں کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی صاحب ہے، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا. یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے ان تصاویر کو نہیں. جی مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے. اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس نے 5 بہنوں اور 1 بھائی کو پڑھایا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کو سرعام سزا ملنی چاہیے، کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اور وہ تمام مولوی حضرات جو ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابل سزا ہوتے ہیں. آپ کو سزا ملنی چاہیے، آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے. سیاستدان کیا کرتے ہیں، رشوت، ڈاکے، چوریاں، اسلام کے نام پہ قتل و غارت، بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. صرف وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک ایک لڑکی ہے. وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک سافٹ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے. اور وینا ملک نے کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا لپ لاک کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آج تک آپ کی پاکستانی ایکٹریسز نے انڈیا میں پہنے نہیں ہیں؟ وائے وینا ملک؟ مفتی صاحب جائیے، اور بہت کچھ ہے. وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں، اینڈ سو مچ مور. پاکستان اور وجہ سے بدنام ہے، وینا ملک کی وجہ سے بدنام نہیں ہے. وینا ملک ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے 10,000 اتنی اچھی چیزیں کی ہیں جس میں مجھے میرے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے. آپ نے یہ عدالت لگائی ہے تو میں آپ سے یہ سوال چاہتی ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے. میرے پاس آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں. آج اگر میں اپنی باتوں کا جواب دوں گی تو آپ کو بھی میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اور مفتی صاحب، بہت ساری چیزیں جو آپ کی کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہونے والی ہیں اور وہ آپ ٹھیک کیجئے. وینا ملک بہت بعد میں آتی ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت بعد میں آتی ہے. محترمہ وینا ملک صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ میری بہن ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کا اپنا کردار ہے. وہ لفظ بھی آپ یاد ہے جب آپ نے ایک عورت کو بے غیرت کہا تھا. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پھیلا رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت آتی تھی تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو بے غیرت نہیں کہتے تھے. آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے چیزیں، بعد میں مجھ سے آئیے. الحمدللہ
مسلمان ہوں اور میں نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی اور وہ آپ کو سننی پڑے گی. ادا کیا ہے. مفتی صاحب آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی بات سن کے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کی بات سن کے آپ اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں. ارے ایک لڑکی کو کھڑے ہو کر کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی, اور آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں. آپ کا اسلام, آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مجھے بات سنے, میرا دین یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک تصویر اٹھا کر دیکھا جس میں میں نے ایسی حرکت کی ہو جو نازل ہو, ایک تصویر. میری بات سنے محترمہ وینا ملک صاحبہ, میں آپ کو بڑی جرأت سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے, ان میں سے 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے, اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. آپ پلیز پیملا اینڈرسن جو ہالی ووڈ کی اتنی بڑی سٹار ہے, جب وہ شو سے نکلتے ہیں اور اسے سلمان خان پوچھتے ہیں کہ کس ایک انسان سے آپ رابطہ رکھیں گی, تو اس نے کہا کیونکہ وینا ملک پاکستان کے لیے بہت سوشل ورک کرتی ہے اور میں فیوچر میں آ کے پاکستان میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بتائیے کتنے پروگرامز کیا آپ نے میرے اوپر؟ جب پروگرام کے شروع میں شویتا نے میری ذات کے اوپر 2 مرتبہ کیچڑ اچھالا, بہت گندی زبان استعمال کی, میرے لوگ کہاں تھے؟ میڈیا کہاں تھا؟ جب راہل نے مجھے صرف اس لیے نامینیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں, میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟ ہاں, جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے ہیں, میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟ آپ نے میرے شارٹس دیکھے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا؟ آپ پہلے دن سے لے کر آخر تک دیکھیے, میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کو پیار دیا, صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نکلتا ہے. پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو, مذاق مستی کو اور پیار کو پسند کرتے ہیں.